تو جب تک ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے سچے ہیں، اصدق الصادقین ہیں، وہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. کس نے کس سے محبت کرنی ہے بھائی؟ ایک مومن نے دوسرے مومن سے. تو کیا جو بہو آتی ہے وہ مومن نہیں ہوتی؟ کیا جو ساس بنتی ہے وہ مومن نہیں ہوتی؟ ایک دوسرے کی محبت فرض نہیں ہے ہم پر؟ جو سسرالی رشتے جو بھی ہیں، نندے ہیں، بھاوجے ہیں، مردوں کے بھی جو ساس سسر ہیں وغیرہ، سالے ہیں، جو بھی رشتے ہیں، کیا یہ مومن نہیں ہے؟ ان سے محبت فرض نہیں؟ سب کی محبت فرض ہے نا. اور جتنا زیادہ جس سے میل جول ہے اتنی ہی محبت فرض ہے. ہمارے کلیگ، ہمارے کلاس فیلوز، آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر کے ہمراہ تھے. آپ نے کہا جابر مسواک توڑیں، تو انہوں نے 2 مسواکیں توڑی، ایک ٹیڑھی تھی تھوڑی، ایک سیدھی تھی. تو انہوں نے آپ کو سیدھی پیش کی تو آپ نے کہا نہیں مجھے وہ والی دو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ یہ سیدھی رکھ لیں. آپ نے کہا نہیں، ساتھ چلنے والے کا بھی حق ہوتا. یعنی اتنا آپ احساس کرتے تھے، اتنا پریفر کرتے تھے مومن کو اپنے اوپر. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی کیا حیثیت تھی. اور مسواک کتنی چھوٹی سی چیز ہے، یعنی کہ ہمیشہ تو نہیں نا وہ یوز ہونی، 2 دن میں ختم ہو جائے گی. لیکن آپ نے اچھی مسواک جابر کو ہی دی. ہمارا حال یہ ہے کہ گھر میں ڈرائی فروٹ پڑے ہو نا، سردیوں میں مہمان آ جائیں تو ہم کھا رہے ہو تو ہم چھپا دیتے ہیں، رائٹ؟ ایسے ہوتا ہے نا بھئی، مہنگی چیز ہے، چاہے وہ بعد میں پھینکنا پڑ جائے، مہمان کو نہیں کھلاتے. حالانکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بہترین چیز اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کریں. خود ہم نے اگر مٹن پکایا ہو نا، مہمان آ جائیں تو مٹن کا سالن فریج میں رکھ کر ہم چکن بنا لیتے. یہ ہمارے اخلاق ہے. اور دعوے ہیں ہمارے کہ ہمیں جنتیں ملیں، امیدیں ہیں ہماری کہ ہمیں اعلیٰ درجے ملیں. بھائی کیسے مل جائیں؟ اپنے لیے ہم جوڑا خریدتے ہیں 3000 کا، 2500 کا، کسی کو دینے کے لیے 500 کا، 600 کا، کام والیوں وغیرہ کو دینے کے لیے، عید وغیرہ پر صدقہ کرنے کے لیے 500 600 کا. اور پھر ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم جنت کے اعلیٰ درجے پالیں. بھائی کیسے پائیں گے؟ طریقہ، اچھا شوہر کہیں جاتے ہیں یا خود ہم جاتے ہیں کوئی شاپنگ کر کے لاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی امی کے لیے بہترین چیزیں نکال لیتے ہیں. اور جو چیزیں ہمیں نسبتاً کم پسند آتی ہیں گھر آنے کے بعد، وہ ہم اپنے سسرال والوں کو گفٹ کر دیتے ہیں. بات ویلیو کی نہیں، بات پسند کی ہے. کیا کہا گیا؟ مومن کو لیے وہ پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. تو جو اپنے آپ کو پسند آئے وہ اٹھا کر گفٹ کرو، اور جو کم پسند آئے وہ اپنے لیے رکھ لو. سکھایا تو یہ گیا ہے. تو دل اتنے تنگ ہیں کہ ایک سالن شیئر نہیں کر سکتے. دل اتنے تنگ ہے کہ کھانے کی ایک حقیر چیز شیئر نہیں کر سکتے. دل اتنے تنگ ہے کہ ایک جوڑا جو ہم آئے دن بناتے رہتے ہیں، یعنی سارا سال کپڑوں کی سٹچنگ ختم نہیں ہوتی بچیوں کی، سارا سال، چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے وہ بہویں ہوں، سارا سال کپڑے بنتے رہتے ہیں. ہم وہ کپڑے شیئر نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. اور اس کے بعد دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو جنتی ہیں. الا صلت اللہ فمینا، الا صلت اللہ جنہ. یاد رکھو اللہ کا سودا مہنگا ہے، یاد رکھو اللہ کا سودا جنت ہے. کس کا کہنا ہے؟ حدیث ہے، قدسی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، حدیث مبارک کا ہے. تو یہ مفت میں تھوڑی ملے گا. اخلاق کے بغیر جنت میں جانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو بہت آسانی سے جنت میں لے جائے؟ نرمی. تو نرمی کہاں چاہیے؟ کپڑوں میں، تکیوں میں، دیواروں میں. کس میں چاہیے؟ اخلاق میں. اخلاق میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہمیں وہ اعمال بتائیں کہ ہم ان سے جنت میں چلے جائیں. آپ نے کہا اچھے اخلاق اور کھانا کھلانا. اچھے اخلاق اور کھانا کھلانا. آج ہمیں پتہ چلتا ہے نا کوئی مہمان آ رہا ہے ہمارے موڈ آف ہو جاتے ہیں کہ اب کھانا پکانا پڑے. اور اخلاق کا تو سبحان اللہ ہماری ڈیفینیشنز ہی چینج ہو چکی ہیں. جو زیادہ مذاق کرتا ہے، جو زیادہ ہنستا ہے، اس کو ہم بااخلاق سمجھتے ہیں. سچائی اخلاق ہے، ایمانداری اخلاق ہے، نرمی اخلاق ہے، عفو درگزر اخلاق ہے.
ایک دوسرے کو برداشت کرنا اخلاق ہے. تو اخلاقیات جو اسلام کے اخلاق حسنہ ہیں ان کو اپنائے بغیر جنتی ہو جانا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل. تو بد اخلاق لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے، سخت دل لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. ثبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا قصہ سنایا تھا، ایک خاتون کا جنہوں نے بلی کو باندھ دیا تھا، سنایا تھا. آپ کا جواب آنا چاہیے تھا سنایا کرتے تھے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ یہ قصہ انس کہتے ہیں اکثر ہمیں سنایا کرتے تھے. کیوں سنایا کرتے تھے؟ بھئی یہ ایک بلی اور عورت کی کہانی. اگر دل سخت ہے تو جنت میں نہیں جا سکتے، یہ سنایا کرتے تھے. اس خاتون کا کیا قصہ تھا؟ جی، ایک بلی کو اس نے باندھ دیا غصے کی وجہ سے. ہو سکتا ہے اس نے کوئی نقصان کیا ہو، بلیاں کرتی ہیں نا گھروں میں، تو کوئی نقصان کیا ہو، اس نے پکڑ کر غصے میں اسے باندھ دیا. اور اس کو اتنا غصہ تھا اس بلی پر کہ اس عورت نے اس بلی کو کھولا نہیں اور نہ کھانا دیا. وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئی. اللہ رب کریم نے اسے جہنم میں ڈالا. اور ایک عورت نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ کنویں کے کنارے پڑا ہے اور پیاس سے مرنے کے قریب ہے. کنویں میں ڈول اور رسی نہیں تھی، تو اس عورت نے اپنا جوتا اتارا اور اسے اپنے کمر بند کے ساتھ باندھ کر اس کتے کو پانی پلایا، تو اللہ نے اس کے سارے سابقہ گناہ بخش دی. ان دو حدیثیں، یہ الگ الگ دو حدیثیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیث کے بارے میں انس اور ابن مسعود کہتے ہیں ہمیں اکثر سنایا کرتے تھے. یہ نہیں کہا کہ ہمیں سنایا، انہوں نے کہا اکثر سنایا کرتے تھے، جنرلی بیان کیا کرتے تھے. کیا بتاتے تھے اس میں؟ جس کے اندر رحمت و محبت ہے اس کے لیے جنت کا رستہ نکل آئے گا. جس کا دل سخت ہے اس کے لیے جنت کا پانا مشکل ہے. دل کی مضبوطی اور چیز ہے، دل کی سختی اور چیز ہے. دل کی مضبوطی کی مثال ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور دل کی سختی کی مثال ہے ابو جہل. ٹھیک ہے، مضبوط دل ہونا اور بات ہے، چیلنجز کو قبول کرنا اور بات ہے، لیکن دل کا سخت ہونا، حق نہ ماننا، سچائی کو تسلیم نہ کرنا. حق ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ دین ہی کا ہو، دنیا کے معاملات میں بھی تو حق ہوتا ہے نا. ہم غلط ہیں، دوسرا صحیح ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. تو صحیح بات کو تسلیم کرنا، اپنی غلطی مان لینا، درست بات کو قبول کر لینا، دوسرے کی غلطی ہے مگر اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، یہ کم بڑی بات ہے، اس کو معاف کر دینا. تو سخت دلوں کے لیے جنت کا پانا بہت مشکل ہے. یہ حدیثیں اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار 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 یہ باتیں اسی لیے سنایا کرتے تھے کہ ذہن نشین ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کوئی پیڑ یا پودا لگایا اور اس پر آ کر جانوروں پرندوں نے کھایا، انسان اس کے سائے میں بیٹھے اور جانوروں نے اس سے چرا، اس کے لیے بھی نیکیاں ہیں، صدقہ جاریہ ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں اور پودوں کا خیال رکھنے سے بھی ہمیں نیکی ملے گی. آپ نے فرمایا ہر ذی روح کا خیال رکھنے سے تمہیں نیکی ملے گی، ہر ذی روح کا خیال رکھنے سے. اب دیکھیے، زندگی میں دوسروں کو تنگ نہ کرنا سب سے بڑی آزمائش ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 لعنت والے کاموں سے بچو، یعنی 2 ایسے کام جن کے کرنے سے لعنت پڑتی ہے اللہ کی. جب آپ کہتے ہیں نا لعنت، تو اللہ اور رسول کی لعنت ہوتی ہے. کیا ہیں 2 کام؟ یاد ہے؟ راستے تنگ کرنا، مطلب راستے میں کوئی چیز رکھ دینا. جی، اندازے لگائیں اور علم بھول جائیں. النسیان آفت العلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لعنت والے کاموں سے بچو، درختوں کے نیچے پیشاب کرنے سے، دیواروں کے سائے میں پیشاب کرنے سے، جو ہمارے لاہور میں عام ہے. اندرون شہر میں چلے جائیں، ہمیں اس کے لیے کہا گیا لعنت والے کام ہے. کیوں ہے بھئی لعنت والے کام؟ لوگوں کو اذیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے نا. ہم لوگ اس قدر دین صلاح علم ہے کہ پبلک واش روم ہم کیسے یوز کرتے ہیں، مساجد کے واش روم کیسے یوز کرتے ہیں. یعنی حرم میں مجھے تجربہ ہوا کہ ابھی وہ صفائی کر رہی تھی بیچاری، جو واش روم دھونے کی جس کی ذمہ داری تھی، خاتون تھی، وہ بیچاری ابھی صفائی کر رہی تھی. ابھی وہ واش روم دھو کر نکلی تھی، نیٹ اینڈ ٹائڈی واش روم، اور باہر سے وہ بھی تپڑی لگا رہی تھی.
تو میں نے ایک واش روم کا یعنی خاتون ایک باہر نکلی, سارے خالی تھے لیکن پہلے ہی واش روم سے ایک خاتون باہر نکلی تو میں اسی میں چلی گئی, اور اللہ ان خاتون پہ رحم کرے, انہوں نے بالکل پانی نہیں گرایا تھا, وہ اپنی گندگی ایز اٹ از چھوڑ کر آ گئی تھی. ہم اتنے جاہل لوگ ہیں, اتنے جاہل لوگ. ہم سے زیادہ اجر تو وہ عورت لے گئی, اور وہ تمام یعنی عورتیں اور مرد لے گئے جو بیچارے واش روم صاف کرتے ہیں. ہم ان کو اتنی اذیت دے کر آتے ہیں, اتنی اذیت دے کر آتے ہیں جس کی حد نہیں ہے. ایک اور بات میں نے نوٹس کی کہ جو ہمیں بلڈنگ ملی مکہ میں رہائش کے لیے بالکل نیو تھی, اتنی نیو تھی, وہ کنسٹرکشن اس کی اتنی نہیں ہوئی تھی کہ وہ جو الماریوں کے اوپر پیپر لکڑی کے اوپر لگا ہوتا ہے نا وہ تک نہیں اترا ہوا تھا, اور بالکل برانڈ نیو واش رومز تھے, کوئی واش روم نہیں دھوتا تھا, اور 2-3 دنوں میں ہی واش روم کا ستیہ ناس ہو گیا تھا. صرف ہم 1-2 لوگ تھے جو اس کو دھوتے تھے. میں کہتا پوری بلڈنگ یوز کرتی تھی, پورا فلور تھا نا جو یوز کرتا تھا, تو 2 بندوں کے دھونے سے تو کام نہیں چلے گا. ہر بندہ اپنا گند سمیٹے گا تو گند سمٹے گا نا. اسی طرح کچن میں روٹیوں کے انبار لگا دیے ان لوگوں نے, لٹرلی اتنے بڑے پائلز تھے روٹیوں کے. ایکسٹرا روٹیاں لے آتے تھے اور وہاں روٹی کھانے کے ساتھ فری ملتی ہے, اور ہم لوگ وہ روٹی نہیں کھا سکتے کیونکہ اس میں کچھ جو کا آٹا ہوتا ہے, کچھ وہ خمیر ان کا اور طرح کا ہوتا ہے, ہم لوگ نہیں کھا پاتے, ہم ڈائجسٹ ہی نہیں کر سکتے. تو کیا ضرورت ہے, ہم تو منع کر دیتے تھے. اب پاکستانیوں کی لالچ کہاں جائے, پوری بلڈنگ پاکستانیوں کی تھی, تو وہ لے آتے تھے اور پھر وہ اسٹور کر یعنی کہ رکھتے جاتے تھے کچن میں. تو لٹرلی قد آدم کے برابر ڈھیر ہو جاتے تھے 3-3 4-4 دن میں, اور پھر وہ بیچارے اٹھا کے لے جا کے ڈمپ کر دیتے تھے. ہم اس قدر گندے لوگ ہیں. کہتے پیسے لگائے اچھا کھانا ملے, بھائی کھائیں اتنا لیں جتنا کھا سکتے ہیں, کس بات کی ہوس ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچن میں آپ گندے تھیلے پھینک دیتے ہیں, جو کچھ آپ ڈسٹ بن پڑا ہوا ہے لیکن نہیں سنک میں پھینکا ہے, اذیت دے رہے ہیں نا سب کو. کس بات کے حج کا ثواب لے رہے ہیں, حج پر آ کر بھی لعنت والے کام کر رہے ہیں. تو جو مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ راستے میں پیشاب مت کرو اس سے لعنت آتی ہے, مجھے بتائیں جو ہر وقت ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں وہ بندے اللہ کی نظروں میں کیا مقام رکھتے ہیں, کیا مقام رکھتے ہیں. اور ہم اتنے اذیت رساں ہیں, ہم کسی کو سکون سے دیکھ نہیں سکتے. ایک بندہ اگر کام کر رہا ہے نا تو ہم اس کو بھی بھڑکاتے ہیں. یعنی فرض کریں کہ ایک بچی ہے, وہ اپنے گھر میں کام کر رہی ہے, اس پر کوئی برڈن ہے, کوئی ذمہ داری ہے, وہ اٹھا رہی ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں تو کیوں کرنی ہے, جانو کی ضرورت ہے کرن دے, تو ملازم ہے. خود تو ہم جو ہیں سو ہیں, ہم دوسرے کو بھی سیدھا نہیں چلنے دیتے, ہم اس کا ذہن بھی مقدر کر دیتے, اس کو بھی پریشان کر دیتے. نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے, خود تو ڈوبے ہیں سلم, تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. ہمیشہ دور رہیں ایسے لوگوں سے. نیگیٹو تھنکر سے زیادہ بڑا دشمن کوئی ہے ہی نہیں. ہمارے استاد صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے, اور اتنی سچی مثال ہے کہ مجھے اس سے بہتر آج تک نہیں ملی. انہوں نے کہا دیکھو بچے, شہد کی مکھی بنو, گندی مکھی نہ بنو. شہد کی مکھی جوہٹ پر جاتی ہے نا, سارا گند چھوڑ کر جا کر پھول پر بیٹھتی ہے, اور گندی مکھی گھر میں آتی ہے نا, سارا ستھرا گھر چھوڑ کر جہاں ایک ڈراپ گرا ہوتا ہے نا کسی چیز کا, اس کے اوپر جا کر بیٹھتی ہے. ہم گندی مکھیاں بنے ہوئے ہیں, ہم سب بچھائیاں چھوڑ کر این اس گند کے اوپر جا کر بیٹھتے ہیں جو کسی نے ایک آدھ قطرہ, ایک آدھ خامی ہوتی. اور ہماری اتنی پازیٹیوٹی نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم سارے گند کو چھوڑ کر اپنے لیے پازیٹیو چیز ڈھونڈ لیں. یہ اصل مسئلہ ہے ہماری بے قراریوں کا, ہماری بے چینیوں کا, ہمارے مسائل کا. تو پہلی بات یہ یاد رکھیں, ہمارے زیادہ تر مسائل خود ساختہ ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش بھی ہمیں خود کرنی ہوگی. لڑائی میں نے شروع کی ہے تو صلح بھی مجھے کرنی ہوگی. لڑائی کر لوں میں اپنی مرضی سے زبان چلا کر, پھر میں کہوں مجھے وظیفہ بتا دو, اس وظیفے سے سب کے ساتھ میری صلح ہو جائے, تو ایک ہی وظیفہ ہے, جس زبان سے بدتمیزی کی تھی اس زبان سے قبول کرو کہ بدتمیزی کی اور میں غلط ہوں. کوئی ایسا وظیفہ, کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ آپ اگلوں کے سروں پہ چڑھ کے ناچتے رہیں اور اگلے آپ کو سینے سے لگائے رکھے. کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر پاتے تھے. یاد رکھیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ ہم میں سے کسی میں کوئی ناگوار بات دیکھتے تو اپنی توجہ سے ہٹا لیتے اور اس سے خاموش ہو جاتے, یعنی ان سے گفتگو وغیرہ کم کر دیتے, یہاں تک کہ جب وہ اپنا عیب ختم کرتا اور آپ دیکھتے کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں کرتے تھے کہ جو بدتمیزیاں بھی کر رہے ہیں انہیں سر پر چڑھایا ہوا, نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی, آپ کا ہر کسی کا انداز ہوتا ہے, آپ نبی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار کام تھے, آپ ایک ایک کے ساتھ بیٹھ کر بحثیں نہیں کر سکتے تھے, آپ کولڈ شولڈر دیتے تھے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف خاموش ہو جانا ہی صحابہ کے لیے بہت بڑی بات ہوتی تھی. وہ خود پھر اپنا عیب ڈھونڈ لیتے تھے کہ کیا خامی ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ پہلے جیسے فری نہیں رہے. تو پھر وہ خود اپنے آپ کو صحیح کر لیتے تھے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدتمیزی کے آگے لمٹ رکھتے تھے. تو آپ دوسرے عام انسانوں سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ کب تک ہر کسی کا پیمانہ صبر کبھی نہ کبھی لبریز ہو جاتا ہے. لہٰذا اخلاق کے بغیر محبت نہیں آ سکتی. آپ کا سگا بچہ اگر بدتمیز ہو تو آپ اس سے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں. یہ حقیقتیں ہیں زندگی. ایک لمٹ آتی ہے, ماں باپ کہتے ہیں جاؤ دفع ہو جاؤ, ہمیں شکل مت دکھاؤ. اور ایک اجنبی انسان اگر آپ کا خدمت گزار ہو, یعنی آپ کا ملازم ہی ہو اور آپ کی بہت خدمت کرے, بہت اچھا ہو, تو آپ اسے بھی چاہنے لگتے. ہوتا ہے نا ایسے. لہٰذا محبت کا انحصار اخلاقیات پر, کیونکہ محبت تعلق ہے نا, تو تعلق کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اچھے اخلاق سے. اور ایمان کا انحصار مومن کی محبت پر ہے, اور جنت ایمان پر منحصر ہے. ٹری بنتا ہے نا, اخلاق سے محبت جنم لیتی ہے, محبت ایمان کو جنم دیتا ہے, اور ایمان جنت کا ٹکٹ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے نا کہ تم اللہ کی قسم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ, اور اللہ کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے پیار نہ کرنے لگو. تو پھر پیار کیسے آئے گا؟ اچھے اخلاق سے. آپ دیکھ لیں, آپ کلاس میں بھی اسی سے دوستی کرتے ہیں جس کی عادتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں. آپ اسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں جو خوش مزاج ہوتا ہے, جو کام آنے والا ہوتا ہے. آپ اسی کے گھر جانا پسند کرتے ہیں جس کے گھر جا کر آپ کو مزہ آتا ہے, اس کی صحبت آپ کو پسند آتی ہے. تو پھر گیم تو آ کر اخلاق پر رکتی ہے. آپ دیکھیں 4-5 بچے ہوتے ہیں, ماں باپ بڑھاپے میں اسی بچے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں جس کی بیوی زیادہ خوش اخلاق ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا, نیچرل بات ہے کہ جس کی بیوی خیال رکھتی ہے اسی کے پاس رہتے ہیں, چاہے اس کے پاس پیسہ کم بھی ہو. تو اخلاق کی وجہ سے محبت جنم لیتی ہے. ہماری مومنوں کے ساتھ محبت, اور مومن میں سب سے پہلے اپنے آتے ہیں نا, وہ بھی تو مومن ہیں. تو مومنوں کی محبت ایمان کا ثبوت ہے, اور ایمان جنت کی کنجی ہے. تو جنت میں جانا ہے تو پھر روٹ پر آنا ہوگا, اخلاق بہتر کرنے ہیں. There is no shortcut for جنہ. ٹھیک ہے. اب وہ 20% آ گیا جو زندگی کا حصہ ہے. یہ 80% تو وہ مسائل ہیں جو ہم نے اپنی بد اخلاقی سے, عدم توازن سے زندگی میں پیدا کر رکھے ہیں. انہیں ہم نے ہی حل کرنا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکی, اب بھی کرتی ہوں. آپ کے ہاتھ سے گلاس گر کر ٹوٹ گیا, کوئی بات نہیں, آپ کہتے ہیں جی آئی ایم سوری, اٹس اوکے, لیکن اب گلاس تو سمیٹنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ کہیں کہ کوئی جادو ہو جائے میرا سوری کہنے سے اور یہ غائب ہو جائے. آپ نے کوئی بد اخلاقی کی, کچھ بھی کی زندگی میں, آپ نے اللہ سے استغفار کیا, اللہ کہتے ہیں اٹس اوکے, میں نے معاف کیا, جاؤ, لیکن اب معاملہ صحیح کرو. اللہ رب کریم نے کہا نا توبہ ان کی ہے, وَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا, توبہ کرتے ہیں اور پھر اصلاح احوال کرتے ہیں. تو پھر وہ کرچیاں بھی سمیٹنی ہوں گی تاکہ دوسروں کے پیروں میں نہ لگے, دوسروں کو تکلیف نہ ہو. آپ دیکھیں اگر بچے سے گلاس ٹوٹا, اور بچہ بڑا ہے, ان کے جیسے 8-10 سال کی بچی ہے یا بچہ ہے, اس سے گلاس ٹوٹا اور اس نے کرچیاں نہیں اٹھائیں اور چلا گیا, امی سوری مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا. اب آپ کو نہیں پتا کرچیاں نہیں اٹھائیں, کسی دوسرے کے پیر میں لگے گا تو پٹائی کس کی ہوگی؟ جس نے گلاس توڑا. اگر ہم نے اللہ سے توبہ کی, اللہ جی آئی ایم سوری مجھ سے غلطی ہوئی, اللہ کہتے ہیں اچھا اوکے جاؤ اب معاملات ٹھیک کرو. اب میں نے معاملہ ٹھیک نہیں کیا, اس کی وجہ سے فساد پڑا, تو پٹائی کس کی ہونی ہے؟ میری. کیونکہ جب میں نے غلطی کی اور مجھے پتا بھی ہے میں نے غلطی کی, تو پھر غلطی سمیٹنا بھی تو میرا کام ہے نا, کوئی دوسرا تھوڑی آئے گا. LDA والے آ کے کریں گے, مجھے کرنا. لہٰذا ہم نے اپنی غلط اخلاق کی وجہ سے جو مسئلے پیدا کر رکھے ہیں ان کو سمیٹنا بھی ہم نے. ٹھیک ہے. تو یہ 80% تو ہمارا کچا چٹا ہے. اب 20% وہ ہے جو اللہ کی طرف سے امتحان ہے, کیونکہ جنت میں بغیر آزمائش کے کسی کو بھی نہیں بھیجا جائے گا. دنیا میں آ کر رہنا جنت کا چناؤ ہے, جنت کا انتخاب ہے, جنت کے لیے سلیکشن ہو رہی ہے. جو اپنے بہترین اخلاق دکھائے گا, جو بہترین صبر دکھائے گا, جو بہترین تعاون کے ساتھ زندگی بسر کرے گا, وہ جنتی ہوگا. اب جنت کے اس امتحان کے لیے ہر کسی کا پیپر دوسرے سے مختلف ہے, کسی کا پیپر دوسرے سے میچ نہیں کرتا. تو جس کو پیسہ دیا گیا ہے اسے کچھ اور مسئلہ ہوگا, جس کو نہیں دیا گیا اس کے لیے پیسہ آزمائش ہے, جسے اولاد ملی ہے اس کی اولاد ہی اس کے لیے مسئلہ ہو سکتی ہے, یا کچھ اور مسئلہ نکلے گا. آپ کو کیا پتا کیا ہونے والا.
آپ کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. ڈاکٹر خالد جمیل اختر صاحب، میں پہلے بھی ان کا تذکرہ کر چکی ہوں، انہوں نے پاکستان میں ڈسیبل لوگوں کے لیے بڑا کام کیا. میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں وہ، بیچارے خود ڈسیبل ہو گئے. تو میں ایک چیز نوٹس ان کی، انہوں نے اپنی اظہارات زندگی لکھے تیسرا جنم کے نام سے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، ضرور پڑھیے. اس میں انہوں نے ایک بات بیان کی کہ اسکول میں، پہلے اسکول میں میٹرک میں تھے تو ریس ہوئی، تو دوستوں کے کہنے پر حصہ لے لیا اور بغیر کسی تیاری کے فرسٹ آ گئے. اور پھر کالج لائف میں یہی چلتا رہا، وہ ریس میں حصہ لیتے بغیر کسی تیاری کے اور ہمیشہ فرسٹ آتے. اتنی سپیڈ، اتنا سٹیمنا، سارے رشک کرتے تھے یار تیرا کیا سٹیمنا ہے. تو میڈیکل کا 3rd ایئر تھا یا شاید 4th ایئر تھا، تو دوست کی شادی پر گئے دوست کے ساتھ، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا بارات کا، تو ان کی اسپائنل کارڈ ڈسکنیکٹ ہو گئی اور یہ اپاہج ہو گئی. یعنی ساری عمر لوگ رشک کرتے رہے آغاز میں، جوانی میں، کہ تمہارا کیا سٹیمنا ہے، تم بغیر کسی ایفرٹ کے ہی ہمیشہ فرسٹ آتے ہو. اب اللہ نے ان کو یہ انجوائمنٹ دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا میں نے عین جوانی میں اس سے چلنے پھرنے کی صلاحیت ہی لے لینی، اور وہ ڈسیبل ہو گئے. لیکن انہوں نے ڈسیبلٹی کو اپنی مجبوری اور معذوری نہیں بنایا. اس بندے نے جتنا کام پاکستان میں ڈسیبل لوگوں کے لیے کیا، کوئی ہاتھوں پیروں والا نہیں کر سکا. ماشاءاللہ، اللہ ان کے کام کو قبول کرے. حادثات سے کون کیا نتیجہ نکالتا ہے. امتحان آیا نا، اب 2 صورتیں تھی، بیٹھ جاتے، پڑھائی چھوڑ دیتے، کمرہ بند کر کے دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے رویہ اپنا لیتے. کوئی کیا کر سکتا تھا. انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے اپنی پڑھائی بھی مکمل کی، تھوڑا بہت چلنا پھرنا بھی شروع کیا. جو ڈاکٹر کہتے تھے کہ بھئی اس کی ہمت ہے، کیونکہ اسپائنل کارڈ ڈسکنیکٹ ہو گئی، اب کیا ہو سکتا تھا. ڈاکٹرز نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا، مگر وہ پھر بھی انہوں نے مختلف ایکسرسائزز کر کر کے اپنی ایبلٹی اتنی بڑھائی کہ سہارے سے چل لیتے ہیں تھوڑا بہت. تو انہوں نے اس چیز کو یوں لیا کہ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں اور ایک انتہائی پڑھا لکھا آدمی ہوں، خود ایک ڈاکٹر ہوں، تو مجھے ڈسیبل ہو کر اتنے مسائل کا سامنا ہے. وہ لوگ جن کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ ذرائع ہیں، نہ عقل اور علم ہے، ان کو کتنے مسائل ہوں گے. تو شاید مجھے اللہ نے اس راہ پہ، اس مصیبت میں اس لیے ڈالا میں ان کے لیے کچھ کروں. اور انہوں نے کیا، اور بہت کام کیا. ایک ادارہ اتنا کام نہیں کر پاتا جتنا کام اکیلے ڈاکٹر خالد جمیل اختر صاحب نے کیا. اللہ ان کا کام قبول کرے. تو اللہ جب مصیبت ڈالتے ہیں، اللہ اس لیے نہیں ڈالتے کہ بیٹھ جاؤ رونا پٹنا شروع کر دو. آپ دیکھیے جتنی سلیکشنز آپ دیکھتے ہیں، جتنے لوگوں پر آپ زندگی میں رشک کرتے ہیں، جتنے افراد ہیں، ان کو گھروں میں بستروں پر لیٹے ہوئے سلیکٹ نہیں کیا گیا. اماں ہاجر، اسماعیل کی ماں، پوری امت مسلمہ کی ماں ہے نا، کعبے کے نیچے دفن ہیں. وہ کعبہ تو جو ہے تعمیر جب ہوا تو اس کا جو باہر کا احاطہ ہے، حتیم جو ہے، اس میں وہ دفن ہے، اس کے پاس یا اس میں ایگزیکٹ تو لوکیشن نہیں نا پتا. یعنی اتنا اللہ نے انہیں قرب بخشا کہ اپنے گھر کے قریب تدفین کی جگہ بھی دی، وغیرہ وغیرہ. سب کو پتا ہے کہ جو حصہ ان کا ہے، جو اکاؤنٹ ان کا ہے، وہ کبھی کوئی اس کو کمپیئر نہیں عورت دنیا کی کر سکتی. لیکن یہ اعزاز گھر بیٹھے بیٹھے مل گیا تھا. اللہ نے اتنی بڑی آزمائش ڈالی تھی کہ شوہر ان کو چھوڑ کر آئے، اور کہاں چھوڑ کر آئے؟ ایسے ویرانے میں جہاں حشرات الارض بھی موجود نہیں تھے، کیونکہ حشرات الارض کو بھی زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، کوئی درخت چاہیے. تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ اس صحرا میں، اس تنہائی میں بیٹھی تھی. ان کا حوصلہ چیک کریں. کبھی آپ گرمیوں کی دوپہر میں چھت پر گئے یا صحن میں نکلے؟ کیسی ہیبت ناک ہوتی ہے گرمیوں کی دوپہر. تبھی تو قصے بنے ہوئے کہ گرمیوں کی دوپہروں میں جن پھرتے ہیں، کیونکہ ہیبت ناک خاموشی ہوتی ہے. لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں، دور تک پیلاہٹ پھیلی ہوتی ہے دھوپ کی، ایک عجیب خوف دل پر طاری ہوتا ہے. یہ قدرت کے منظر کا، وسعت کا خوف ہے، کوئی جن نہیں ہوتا. انسان کے ذہن نے یہ بات بنائی کہ جن ہوتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں. کچھ نہیں چمٹتا. وہ ایک واسٹنس، وسعت، وہ دل پر اثر کرتی. اس چمکتے سورج کی شعائیں سب سے زیادہ صحراؤں میں پڑتی ہیں، عمودی پڑتی ہیں نا اس لیے. اور وہاں وہ لٹرلی اکیلی تھی. ہمیں تو پتا ہوتا ہے نا کہ سارے موجود ہیں، گھروں کے اندر ہے موجود تو سارے ہیں. وہ لٹرلی اکیلی تھی ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ. اور انہوں نے صرف ابراہیم سے یہ سوال کیا کہ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے. تو انہوں نے بڑے اطمینان سے کیا کہا تھا؟ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور یہ جملہ نہیں تھا، ان کا ایمان تھا.
تبھی اللہ نے انہیں چنا. اگر وہ وہاں پٹنا شروع کر دیتی, نہیں ابراہیم مجھے ساتھ لے کر جاؤ, میں نے تو نہیں رہنا, تم مجھے کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہو, تو سلیکٹ ہوتی. ہو سکتا ہے اللہ کہتے ٹھیک ہے واپس لے جاؤ, اٹس اوکے, لیکن پھر سلیکشن تو نہیں ہونی تھی, سلیکشن تو نہیں ہونی تھی. حضرت مریم چنی گئی, کیسی آزمائش سے گزری سوچ سکتے ہیں آپ. ایک کواری لڑکی جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہو, کتنے لوگوں نے اعتبار کیا حضرت مریم کا؟ کیا کسی نے؟ سوائے ان کے گھر کے لوگ جو دین سے انتہائی جڑے ہوئے تھے, ان کے سوا کسی نے بھی صحیح معنوں میں اعتبار نہیں کیا. اور ساری عمر, یہاں تک کہ آج تک ان کے بارے میں قصے بناتے ہیں, یہاں تک کہ عیسائی تک بناتے ہیں. اور انہوں نے اس شدید ترین آزمائش کو برداشت کیا. اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں ہو سکتی. تب جا کر چنی گئی. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے, گھر والوں کی طرف سے ستائے گئے, اور اپنا ملک, اپنا گھر, اپنا شہر چھوڑ کر نکلے, ایک نئی جگہ کر سیٹل ہوئے. تب جا کر چنے گئے, ایسی راہ جاتے نہیں چن لیے گئے. ساری عمر رب نے ان کو آزمایا, پھر جا کر خلیل کا لقب دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں سہا, کون نہیں جانتا. تب جا کر چنے گئے. تو زندگی میں امتحان آتے ہیں اس لیے نہیں کہ اللہ ہمیں تڑپانا چاہتے ہیں, بلکہ اللہ ٹیسٹ کر کے یقینی ثبوت ہمیں دینا چاہتے ہیں. اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے ہمارا کیلیبر کیا ہے, ہمیں اللہ یقینی ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس کام کے لائق ہیں, اور پھر اللہ ہمیں ذمہ داریاں عطا کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب امتحان آتا ہے, ہم امتحان کے مقصد کو تلاش کرنے کی بجائے رونا پٹنا شروع کر دیتے ہیں اور امتحان کا مقصد گوا دیتے ہیں. لہذا حالات تو مشکل آئیں گے, کیونکہ سلیکشن ہو رہی ہے, اور دنیا کے کام کے لیے بھی اللہ ہماری صلاحیتیں اجاگر کر رہے ہیں. اگر ہمارا امتحان نہ ہو میٹرک کا, تو ہمیں کبھی یقین آ سکتا ہے کہ ہمیں میٹرک کا کورس آ گیا؟ کبھی نہیں آئے گا نا. جب بچہ امتحان میں نمبر لے کر آتا ہے تب ہم کہتے ہیں ہاں تو لائق ہے نا ایسے. تو دنیا کے ایک عام سے کورس کے لیے ہمیں امتحان کی سند چاہیے, تو اپنی صلاحیتوں کو جاننے کے لیے کیا سند نہیں چاہیے؟ اگر خالد جمیل اختر صاحب اس حادثے کا شکار نہ ہوتے تو کبھی ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا اور وہ اتنا کام کر سکتے؟ نہ کر سکتے. وہ ایک عام ڈاکٹر کی طرح پیسے کماتے اور مر جاتے, ڈاکٹر خالد جمیل اختر نہ بنتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم مشکلات کے اگینسٹ رویہ غلط اختیار کرتے ہیں. دیکھیں پانی گرم ہوتا ہے, ابلتا ہے, اس میں انڈا ڈالتے ہیں وہ سخت ہو جاتا ہے, آلو ڈالتے ہیں نرم ہو جاتا ہے, نمک ڈالتے ہیں وہ گھل جاتا ہے اور پانی کو کھاری کر دیتا ہے, چینی ڈالتے ہیں وہ بھی گھل جاتی ہے لیکن پانی کو شیریں کر دیتی ہے, اور مکھن ڈالتے ہیں تو وہ بھی پگھل جاتا ہے مگر اپنا وجود برقرار رکھتا ہے. ہر چیز کا اپنا اثر ہے. حالات کے اگینسٹ جس طرح یہ چیزیں مختلف ریئیکٹ کرتی ہیں نا, انڈا سخت ہو جاتا ہے اپنے آپ کو اور مضبوط کر لیتا ہے, آلو نرم ہو جاتا ہے فائدہ مند ہو جاتا ہے, نمک خود بھی ضائع ہو جاتا ہے اور پانی کو بھی بیکار کر دیتا ہے, چینی خود ختم ہو جاتی ہے لیکن پانی کی شیرینی کو بڑھا جاتی ہے, تیل اپنی سختی ختم کر دیتا ہے مگر وجود برقرار رکھتا ہے, یعنی گھی یا مکھن یا تیل بھی ہو اپنا وجود برقرار رکھتا ہے نا. یہی بات ہے, حالات مشکل سب پر آتے ہیں, ان سے ہم اثر کیا لیتے ہیں یہ اپنے اپنے مزاج پر منحصر ہے. کچھ لوگ مضبوط ہو جاتے ہیں, کچھ حالات کے مطابق ڈھل کر سب کے لیے فائدہ مند ہو جاتے ہیں, کچھ اس تلخی میں بھی دوسروں کو شیرینی فراہم کرتے ہیں, اور کچھ ساروں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. لہٰذا ان کا کام ہوتا ہے ہر خوشی کی محفل میں آ کر مصیبت ڈال دینا, اور کچھ کسی کے کام نہیں آ سکتے نا تو کم از کم اپنا آپ برقرار رکھتے. اب ہم حالات سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں یہ ہمارا کام. تو یہ آزمائشیں تو آئیں گی, بجائے دوسرے کے پیپر پر جھانک جھانک کر دیکھنے کے کہ اسے کیا سوال ملا ہے, اپنا پیپر حل کریں. کیونکہ مجھ سے یہ سوال نہیں ہونا کہ تمہارا باپ کیسا باپ تھا, مجھ سے سوال ہونا ہے تم بیٹی کیسی تھی. مجھ سے یہ سوال نہیں ہونا کہ تمہارا شوہر کیسا شوہر تھا, مجھ سے سوال ہونا ہے کہ تم کیسی بیوی تھی. مجھ سے یہ سوال نہیں ہونا
کہ تمہاری اولاد فرما بردار بنی یا نہیں بنی، مجھ سے یہ سوال ہونا ہے کہ میں نے ان کی تربیت کی یا نہیں کی۔ تو مجھے اپنے پیپر کی فکر کرنی ہے، دوسرے کے پیپر کا بوجھ اسی کے سر پر ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی فلاں کو فلاں ملا، فلاں کو فلاں ملا، کیوں مجھے کیوں نہیں ملا، لائق ہوتے تو مل جاتا۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ تو اللہ ہمیں بھی دے سکتا ہے، کسی قابل تو ہوں، اس کے در سے تو سب کچھ ملے گا، مگر اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے۔